سارے بیلی سر کج کے ببو موبائل فونہ دیاں گھنٹیاں آف یعنی بند کر کے ببو صفاں دے نشانہ دے مطابق ہو کے صفاں دے چوکے ببو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر جامع مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم میں شوال المکرم کے جمعہ شریف کے پاکیزہ دن میں مالک کے ذکر آقا اور آقا کے پیاروں کی تعریف و توصیف اور دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے بندہ عاجز سب سے پہلے آپ سب احباب کو ہدیہ تبریک عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے میرا مالک آل رسول کی عزتوں کا صدقہ جن کے ڈیرے پہ ہم حاضر ہیں ہماری عزتوں میں اضافے فرمائے اور دین متین کا جو پیغام اس پاک محفل سے ہم سنیں سمجھیں میرا مالک اسے سن کر سمجھ کر میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے معزز سامعین جو آپ پچھلے جمعہ شریف پر حاضر تھے ان کے ذہن میں ہمارا موضوع یقیناً موجود ہوگا جنہیں آج حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے ان کے لیے اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلی نشست سے یعنی پچھلے جمعے سے جس موضوع کو ہم نے شروع کرنے کا شرف حاصل کر رکھا ہے وہ موضوع یہ ہے
کہ آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا، اس خاص عبادت کو اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے اس کی کیا شان بیان فرمائی۔ یقیناً کسی چیز کی فضیلت بیان کرنا، اس کی عظمت بیان کرنا، اس کی رفعت بیان کرنا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کی فضیلت دیکھ کے، عظمت دیکھ کے، رفعت دیکھ کے اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کو اپنے عمل میں لاگو کر لے۔ ظاہری بات ہے انسان منافع سوچتا ہے، اس کائنات میں واحد تخلیق انسان ہے جسے اچھے کا بھی پتہ ہوتا ہے، برے کا بھی پتہ ہوتا ہے، جو منافع بھی جانتا ہے، جو نقصان بھی جانتا ہے۔ جانور اسے کہتے ہیں جسے اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا۔ واحد چیز آدم زادہ ایسا ہے، اسے نفع کی بھی سمجھ ہے، اسے نقصان کی بھی سمجھ ہے۔ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے۔ تو پھر اصول یہ بنتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا منافع بیان کریں، کسی چیز کا فائدہ بیان کریں تو اس کو ذہن میں جگہ دینا اور پھر اس راستے پہ اپنے آپ کو لگا دینا جو راستہ نقصان سے بچاتا ہے اور تیرے منافع کو بڑھاتا ہے۔ بلا شبہ ان راستوں میں سے کہ جو نقصان سے تجھے بچاتے ہیں، تیرے فائدے کو بڑھاتے ہیں، ان راستوں میں سے خوبصورت ترین راستہ تیرے اور میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ہم غلاموں کا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور اس راستے کے حوالے سے جو معلومات اللہ کے قرآن نے دی ہیں، جو معلومات میرے آقا کریم کی مقدس زبان نے دی ہیں، بحمد اللہ ہم ان معلومات کے حوالے سے یہ خوبصورت نشستیں اپنی مزین کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اس محفل میں آنے والے اور میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس گفتگو کو پوری دنیا پہ سننے والے لوگوں کو درود شریف کا ذوق نصیب فرمائے اور ہمیں یہ توفیق ہو کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بھی پیش کریں اور سلام کا نذرانہ بھی پیش کریں۔ جہاں تک موضوع کے حوالے سے گفتگو کی بات ہے تو پچھلی نشست میں نے صرف ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ عبادتیں ساری اہم ہیں، لیکن جس پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے درود شریف کا حکم دیا ہے، اس پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے کسی بھی اور عبادت کا حکم نہیں عطا فرمایا۔ اس میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ فرض نمازوں کی اہمیت نہیں ہے یا فرض روزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اپنی جگہ، حسن اپنی جگہ۔ میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی درود شریف کے بیان میں قرآن میں رکھی ہے، یہ خوبصورتی اور یہ حسن، یہ انداز اللہ نے کسی اور عبادت کے لیے عطا ہی نہیں فرمایا۔ اور اس کی میں نے دلیل عرض کی تھی کہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہوں ان کا جب اللہ حکم دیتا ہے تو کہتا ہے یہ عبادت فرض ہے، تم یہ عبادت کرو۔ نماز فرض ہے، تم نماز پڑھو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ فرض ہے تم رکھو روزے، یہ فرض ہے تم زکوٰۃ دو، یہ فرض ہے تم حج کرو۔ خوبصورت بیان ہے یہ بھی، لیکن میں کیوں کہتا ہوں کہ درود شریف کا بیان بہت خوبصورت ہے؟ اس لیے کہ یہ واحد کام ہے،
واحد اللہ کو پسندیدہ کام، اللہ کی عبادتوں میں سے یہ واحد عبادت ایسی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے انداز اختیار فرمایا. یہ نہیں کہا کہ یہ فرض ہے تو تم کرو، روزہ فرض ہے تم رکھو، حج فرض ہے تم کرو، زکوٰۃ فرض ہے تم دو. جب درود کی باری آئی تو فرض نہیں کہا او میرے ماننے والوں، دیکھو یہ وہ کام ہے جو تم سب کا مالک بھی کر رہا ہے. یعنی انداز دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، باقی سارے فرض ہیں تم کرو، لیکن درود شریف کی باری فرض کا لفظ نہیں لایا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. وہ فرض والے حکم کے ساتھ تم تو سنتے رہتے ہو، نماز کی بات، روزے کی بات، حج کی بات، زکوٰۃ کی بات، لیکن اللہ جانے اللہ کو اپنا حبیب کتنا پیارا ہے اور اس کا ذکر کتنا پیارا ہے کہ یہاں رنگ بدل دیا، اسلوب بدل دیا، انداز بدل دیا، اور پھر یہ انداز کسی اور کام میں نہیں رکھا، صرف درود شریف میں رکھا. کہا لوگو یہ جو میں اب حکم دینے والا ہوں کہ تم یہ کام کیا کرو، اس کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ بس فرض ہے تم کیا کرو، بلکہ اس کو یہ شان دے دی، اس کو یہ پروٹوکول دے دیا. اللہ فرما رہا ہے میں بھی یہ کام کرتا ہوں اپنی شان کے مطابق، اور میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ اے ایمان والو تمہیں بھی کہہ رہا ہوں تم بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں درود بھی بھیجا کرو، وسلمو میرے محبوب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ سلام بھی بھیجا کرو. ایک وکھرا انداز اللہ نے اپنے حبیب پاک دے درود شریف سے حکم واسطے عطا فرمایا اور یہ کائنات کو واضح کر دیا. بڑا خوبصورت شعر ہے کسی کا کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. درود خواجہ بطحا کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اللہ لا شریک ہے نا. لا شریک کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کرتا ہے کوئی اور کر سکتا، اس کے کام میں کوئی شریک نہیں ہے، بلا شبہ کوئی شریک نہیں ہے. لیکن درود شریف کوئی ایسا کام ہے کہ رب کہتا ہے نماز تم پڑھو میں نہیں پڑھتا، روزے تم رکھو میں نہیں رکھتا، حج تم کرو میں نہیں کرتا، زکاتیں تم دو میں نہیں دیتا. جب درود شریف کی باری آتی ہے تو مالک فرماتا ہے تم کرو، اور اس لیے کرو کہ تمہارا خدا بھی کرتا ہے، خدا کے سارے فرشتے بھی یہی کام کرتے ہیں. اعزاز تو ہے نا جی، شان تو علیحدہ ہے، مقام تو علیحدہ ہے، وکھری بات تو ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے صوفیاء ہوئے ہیں، جتنے بزرگان دین ہوئے ہیں، جب وہ سلسلہ بیعت میں آپ کو داخل کرتے ہیں، وہ چشتی سلسلہ ہو، قادری سلسلہ ہو، نقشبندی سلسلہ ہو، ہماری درگاہ شریف کا حسینی حیدری سلسلہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، تو اس کے وظیفوں میں آپ جب دیکھیں گے کہ جب وہ بیعت میں داخل کرتے ہیں تو پہلا وظیفہ درود شریف کا آتا ہے، کیونکہ یہ مقبولیت ہی اس کی ایسی ہے، اس کی شان ہی ایسی ہے. تو اب آج آگے چلتے ہیں. پہلا لفظ آپ کے ذہن میں میں نے چند اشاروں کے حوالے سے پہنچانے کی کوشش کی اس آیہ مبارکہ کا، ان اللہ کہ بے شک اللہ درود بھیجتا ہے. اب دوسرا لفظ اس کے حوالے سے آج خوبصورتیاں شیئر کرنے کی نیت لے کے حاضر ہوں. اللہ فرما رہا ہے میں کائنات کا خالق مالک رازق ہو کے اپنے حبیب کی ذات پر درود بھیجتا ہوں، اور صرف اپنی ذات نہیں کہی، اگلا لفظ دھیان سے سنیں، فرمایا وَمَلَائِكَتَهُ. اللہ تو حبیب پر درود بھیجتا ہی بھیجتا ہے، اللہ کے سارے فرشتے بھی محمد عربی پر درود بھیجتے ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا اللہ کے سارے فرشتے، اللہ کے سارے فرشتے. یہ کیوں ترجمہ کیا؟ اس میں راز کیا ہے؟
خوبصورتی کیا ہے، بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں بغیر دلیل کے بات آپ تک پہنچاؤں گا کہ کل کلاں اگر آپ کسی کے ساتھ یہ بات کریں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس ثبوت کوئی نہ ہو، دلیل کوئی نہ ہو۔ بحمد اللہ درگاہ عالیہ حسین آباد شریف سے جو پیغام آپ لے کے جائیں گے دین کا، اس کی دلائل بھی قرآن سے موجود ہوں گے، اس کے ثبوت بھی قرآن و حدیث سے موجود ہوں گے۔ وہ صحیح معنوں میں دین کا پیغام ہوگا اور مضبوط معنوں میں دین کا پیغام ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو سن سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، شاہ جی عام انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو آپ نے اس میں ساتھ میں لفظ سارے کیوں استعمال کیا؟ اللہ بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں، بات ہو گئی، تو سارے کے لفظ کا اضافہ کیوں کیا؟ قبلہ میں نے اضافہ نہیں کیا، جو سارے نہیں لکھتے مطلب وہ بھی یہی لیتے ہیں کہ سارے فرشتے۔ میں نہیں کسی بزرگ کی تحقیق پر شک کرتا، جنہوں نے نہیں سارے لکھا مطلب ان کا بھی یہی ہے کہ سارے فرشتے، لیکن اگر سارے کہہ دیا جائے تو پھر شک کی جگہ ہی کوئی نہیں رہتی، پھر کوئی شک کرنے والا شک کر سکتا۔ اور یہ اضافہ میرا نہیں ہے، یہ مسئلہ خود لفظ ملائکتہ میں میرے رب نے بیان فرمایا۔ صاحبان ذی وقار بڑی توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ سننے والا ہے اور اس پر بہت سے نتائج ہیں۔ میں یوں کہوں کہ اس پہ میں نے کلی ڈالنی ہے اور آپ تک حضور کی عزت کا پیغام پہنچانا ہے، تو بالکل یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے کلی ڈال کے آپ کو مدینے والے کی عزتیں سنانی ہے۔ وَمَلَائِكَتَهُ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے سارے کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ سارے کا لفظ میں نے نہیں کیا، یہ لفظ اصل میں اللہ کریم نے لفظ ملائکتہ میں خود بیان فرمایا۔ کیسے؟ ایک فنی نکتہ ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، سمجھ لیں گے تو آئندہ کے لیے آسانی ہوگی۔ عربی زبان میں ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، ایک ہوتا ہے جمع۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، تثنیہ کہتے ہیں دو کو، جمع کہتے ہیں جو تین سے زیادہ۔ اچھا، اب اصول اگلا بھی ساتھ ہی سمجھ لیں کہ اگر عربی زبان میں کوئی لفظ جمع اور وہ لفظ دوسرے کی طرف مضاف ہو رہا، مضاف کا لفظ مشکل ہے آپ کے لیے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ جمع اگر کسی دوسرے لفظ کے ساتھ منسوب ہو گئی ہو، اس کی نسبت ہو گئی ہو، تو پھر اصول ہے، قانون ہے، ثابتہ ہے کہ پھر وہ جمع جو ہے نا وہ معنی جزئیت کا نہیں دیتی، وہ معنی کلیت کا دیتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہہ دی، مجھے پتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، سبحان اللہ آپ نے میری محبت میں کہی ہے کہ شاہ اور یہ ہینڈ کے گل پہ کر دیں کئی چنگی پہ کر دے اچھل۔ میرا حق یہ ہے کہ اب آپ کو میں سمجھاؤں کہ یہ معنی ہے کیا، مطلب ہے کیا۔ میں نے پہلے کہا کہ عربی زبان میں بیان کے باقی ہر زبان میں دو لفظ ہوتے ہیں، یا واحد یا جمع۔ انگریزی ہے واحد یا جمع، پنجابی ہے واحد یا جمع، فارسی ہے واحد یا جمع۔ صرف میرے نبی کی زبان ایسی ہے جس میں یہ جامعیت ہے کہ اس میں واحد بھی ہے، اس میں تثنیہ بھی ہے، اس میں جمع۔ دوجیاں ساریاں زبانہ ناڑو وادو کم عربی چیوے کہ ایک ہوئے تے 10 چھڑ دیئے، ایک دو ہوئے تے دو بول کے نہیں اندسنا پوندا با دو بندے۔ ادھے لفظ ہی ہو جیا بڑے ہاں جڑا لفظ ہی 10 چھڑ دا ہے ایک نہیں دو بندے۔ دو آنکھوں بغیر باقی کوئی زبان دو بندے دا لفظ، دو بندیاں دی گل بیان کر سکتی نہیں۔ شباز آیا ایک ہوئے تے پنجابی میں آکھ سکتا شباز آیا تے جے دو آوے شباز بھی آوے تے ناڑ آزم بھی آ جاوے تے میں کی آکھنا ہے کہ شباز تے آزم آئے، شباز آزم آئے، جتن تک میں دو دا لفظ نہ بولنا نار با دو بھی آئے،
اوتن تک آئے دا لفظ جڑا ہے وہ نہیں سمجھا سکتا اس گلے کے شباز تے آزم عورتاں بھی آئے یہ تے جے سارا ڈیرہ ولی کا آ جاوے تاں آئے دا لفظ یہ بسارے قدر آئے جی میں دوں واسطے آئے انجی لوگ کے سارے واسطے بھی آئے وہ جے اس صرف عربی زبان ایک سواد ہے کہ اس ایک نو وکھریاں کیتا ہویا ہے دون وکھریاں کیتا ہویا ہے تے ترے تو زیادہ نو وکھریاں کیتا ہویا ہے ایک کمال ہے میرے نبی دی زبان دا جامعیت اور اگلا کلیہ بھی دائیوے کہ جس میں جمع کا لفظ ہوئے تے مضاف ہو رہا ہوئے تے او دا فائدہ یہ ہوندہ ہے جتھے بھی جمع مضاف کوئی شیعہ ہے تاں سنی ہے تاں وابی ہے تاں مسلمان ہے تاں غیر مسلمان ہے تاں نرا عربی جاندہ ہے نرا عربی جاندہ ہے تو مندہ ہے جتھے بھی جمع مضاف ہو جائے اتھے جڑی گل ہونی ہے نا کچھ بندیاں دی نہیں گل ہونی اتھے گل ہونی ہے ساریاں بندیاں اتھے گل کی ہونی ہے جس میں جمع مضاف ہو جاوے اس سے معنی کچھ دا نہیں ہونی اتھے معنی ساریاں دا ہونا ہے اتھے ان ملک واحد ملکان اے تسنیہ ہے تے ملائکہ جمع ملائکہ کی ہے جمع تے ملائکہ مضاف ہو رہا ہے ہو اڑے بڑے ملائکہ تا ہو یعنی ملائکہ جڑ گیا ہے ہو دے نار او دی نسبت ہو گئی ہے ہو دے نار تے جس سے مضاف ہو جائے جمع تے اس میں فائدہ کی دیندہ ہے ہون کچھ فرشتیاں دی گل نہیں ہوندی پئی ہون ساریاں فرشتیاں دی گل ہون کچھ فرشتیاں دی گل نہیں ہو رہی ہون یعنی اللہ کی پیادہ ہے گل بڑی دھیان نہ سننے آڑی ہے تو بڑی چستی گل ہے بے متے سمجھو بجویں اللہ دوجی فرشتیاں دی کائی ڈیوٹی کائی لائی ہوئی ہے کائی ڈیوٹی کائی لائی مثلا دو زکڑیاں دی فرشتیاں دی دو زختے ڈیوٹی ہے جنت ہوتے کائی نہیں جنت آڑیاں دی جنت تے ڈیوٹی ہے دو زخ ہوتے کائی نہیں جڑے ہو عرش دے نیڑے فرشتے انہوں دی ڈیوٹی عرش کوڑ پہلے اسمان تے انہوں دی اپو آپ ڈیوٹیاں بھی تے اللہ بڑھنیاں اجڑی نمازیں بھی فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں اجڑا تسی ہاتھ بان کے کھڑون دے ہو نا حضور فرماتے ہیں میں معراج جاری راتی گیا تے فرشتے ہاتھ بان کے کھڑے آن میں اے ہاتھ بان کے کھڑونا پسند آیا اللہ فرما محبوب تین پسند دے تے کھڑونا تیری امت نو بھی عطا فرما چھا اگو جڑے میں گیا تے فرشتے آنج رکوع وچ کھڑے ہوئے آن تے سبحان ربی العظیم پہ آدھیاں تو میں بڑے چنگے لگے تے رب فرمایا حبیب اگر تے میں چنگا لگا تے توفہ تو اندے چھڑ تیرے بندے انہاں تے جنہیں جڑے قیام وچ کھڑے ہاتھ بان کے کھڑے انہاں اڑ کے کوئی نہیں کھڑونا جڑے اڑ کے کھڑوتے انہاں سجدے چ کوئی نہیں بیٹھنا اپو آپ ڈیوٹیاں نہ پر تو پیارا ہے تین گل پسند آ گئی ہے تے لے جائے توفہ تو بھی تیرے وسیلے نہ تیرے امتی دا دل ہوے تے کھڑو کے عبادت کرے دل ہوئے تے اوڑ کے عبادت کرے دل ہوئے تے سجدے چ پے کے بھی میری عبادت کرے یہ ساری آپ آپ فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں تے اے ڈیوٹی ہے بجڑا آنج ہاتھ بان کے کھڑا ہے نا دیواری ہو دوجی کائی نہیں ہونی جیڑا رکوع گیا ہے دا سجدہ کوئی نہیں وہ دی سجدے دی ڈیوٹی کوئی نہیں جس سجدہ کیتا ہے اس رکوع وچ کوئی نہیں ہونا اللہ ہر فرشتے دی آپ ڈیوٹی لائی ہو جنت والے اودے ہی رہنا دوزخ ال کوئی نہیں سونا دوزخ والے ادھر رہنا جنت ال کوئی نہیں سو جانا اگر صرف آکھیا جائے اللہ تے اللہ دے فرشتے درود پڑھ دیں تے انسان دے ذہن وچ خیال جا سکتا ہے بجی میں ایک جماعت اس لائی ہوئی ہے نماز پڑھنے ایک جماعت اس لائی ہوئی ہے قیام تے ایک جماعت اس لائی ہوئی ہے رکوع تے ایک جماعت لگی ہوئی ہے سجدے پہ ایک جماعت لگی ہوئی ہے دوزخ تے ایک جماعت لگی ہوئی ہے جنت تے ان جی کا ایک بڑی ساری جماعت فرشتیاں دی لا چھڑی ہو اس میں تسی اپنے دوجے کام چھڑو تسی میرے محبوب تے درود پڑھ دے ذہن چے خیال ہوتا ہے بچوں کہ ایک کام جڑا فرشتہ کرن دوجا ہو کر دے نہیں قیام والے رکوع نہیں کر دے رکوع والے سجود نہیں کر دے جنت والے دوزخ ال نہیں ویندے دوزخ والے جنت ال نہیں ویندے تے ایتھے جی اللہ پیادا ہے فرشتے درود پڑھ دین تے ذہن چے خیال ویندا ہے بھئی ہو سکدا ہے ایک بڑی ساری جماعت بنائی ہو انہاں دے ذمہ ہی اولاد بتو ہور کچھ نہیں کرنا تساں نرا میرے محبوب اتے درود بھیجنا ہے اللہ کریم نے ونڈ فرمائی ہے ہر جائی اردے بھلی پونی تے پہل ہے ہر جائی اردے شک کرنی تے کر لے دوزخ والے جنت ال نہیں ویندے تے جنت والے دوزخ ال نہیں ویندے پر یار دی بارگاہ وچ درود دے حوالے نال ذہن وچ نہ لے یا اللہ ہن کی ہے فرمایا واما لائکتا ایک جماعت ہوندی تے گل مڑ ہوندی کچھ فرشتیاں دی
یہ جمع مضاف ہے، اتھے کچھ دی نہیں، اتھے ساریاں دی گل ہے. یعنی مطلب کی ہے برکوع والے قیام تے کوئی نہیں کرنا، قیام والے سجدہ کوئی نہیں کرنا، لیکن جمع مضاف ہے درود دی واری جڑے رکوع پہ کر دین او قیام تے کر دے پہ رکوع نہیں نہ کرنا، رکوع والے سجدہ نہیں کرنا، پر درود کوئی ایڈا رب نو پیارا ہے. رب آدھا ہے بے شک جڑے کھڑے ہو اڑنے والا نہ کرے آئے، جڑے اڑے ہو سجدے والا نہ کرے آئے، پر یار دی درود دی کو شرط ہے جڑے کھڑے ہو تساں بھی درود پڑھنا ہے، جڑے اڑے کھڑے ہو تساں بھی درود پڑھنا ہے، جڑے سجدے چ گئے ہو تساں بھی درود پڑھنا ہے، جڑے جنت تے لگے کھڑے ہو درود تساں بھی پڑھنا ہے، جڑے حوراں تے غلماناں دی ڈیوٹی تے ہو تساں بھی درود پڑھنا ہے. یعنی وملائکتہ دا مطلب ہے وے اللہ فرماندا ہے ازل تو لے کے ابد تائیں جتنے فرشتے میں بنائے ہیں یا قیامت تائیں بڑھنے کوئی فرشتہ اس ویڑے تائیں اپنے اپن فرشتیاں بیچ لکھا ہی نہیں سکتا جس ویڑے تائیں محمد سونے ہوتے درود نہ پڑھنا. وملائکت ہوئے بڑی بڑی وانڈے کہ ہر فرشتہ جڑا فرشتہ ہے اس تے لازم ہے اپنا کام بھی کرے تے نال سونے تے درود بھی بھیجے. او جنت والے فرشتوں بشک جنت سجاونے تے تہاڈی ڈیوٹی ہو سجائندے رہو پر نال میرے حبیب تے درود بھی پڑھو. او جبریل تیرا کام میں سنے لے کے جانا آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے سنے بشک لے جا پر نال میرے حبیب تے درود بھی پڑھو. اسرائیل تو بڑا ڈاڈا جانا قبض کرتا رہو قبض پر نار درود تمہیں بھی پڑھے. میکائیل رزق منڈنا تیرے ذمہ لائے ہوئے بشاک وانڈ پر درود تمہیں بھی پڑھنا ہے. اسرافیل تیرے ذمہ قیامت کا پھوک پھوکنا ہے بشاک پھوکی پر محبوب تے درود تمہیں بھی پھوکنا ہے. کوئی فرشتہ اس وقت تک فرشتہ اکھوا ہی نہیں سکتا اپنے اپنے جس ویڑے تائیں او تیرے تے میرے آقا دی بارگاہ وچ درود شریف نہ پیش کر. موڑن میں نے ایک آکھا دے ہو گل قرآن تو ثابت ہو گئی ہے حدیث تو ثابت ہو گئی ہے کہ اس کائنات فرشتے بڑی پاک جماعت ہے، ستھری جماعت ہے، اطاعت والی جماعت ہے، اللہ دی فرما بردار جماعت ہے. پہلے دیڑے دی تابعداری بھی کر دی جس دیڑے شیطان آکڑے آہا یہ جماعت اس دیڑے دی گلاں اللہ دی مننی کھڑی ہے تے مندی راندی ہے کدی اس انکار کیتا. اس کائنات صرف دو ذکر ہیں جڑے سارے فرشتے کر دیں. کیڑا کیڑا ایک خدا دی تسبیح سارے فرشتے پڑھ دیں، دوجا محمد دے درود سارے یہ دو ہی کامنوں جڑے ہر فرشتہ کردہ ہے باہمیں وڈا ہے باہمیں نکہ ہے باہمیں سردار ہے تے باہمیں اس فرشتے دی رعایا ہے. اللہ فرما رہا ہے لوگو میں تو درود دا حکم دین لگیاں صرف فرض نہیں دسو تو دسواں با میں بھی محبوب تے درود بھیجدا تے او جماعت جس میری کدی نافرمانی کیتی ہی نہیں جیڑی میرے ہاں دی جماعت ہے، میرے آنکھیں لگن والےاں دی جماعت ہے، میرے ہاں پیاریاں دی جماعت ہے، میرے ہاں تابعداراں دی جماعت ہے. یصلون علی النبی او میرے محبوب تے درود بھیجدی پئی ہے. پہلا ڈیرا تے مڑ ایتھے ہی بچ گیا. اللہ فرماندا ہے میں بھیجنا میرے فرشتیاں دی جماعت سارے دی ساری بھیجدی ہے. فرشتیاں دی جماعت کون ہے؟ اللہ دے تابعداراں دی جماعت. کون ہے اللہ دے؟ انسان کدی تابعداری کردا ہے اللہ دی کدی نافرمانی بھی کر لیتا ہے. ولی غوث قطب ابدال بڑی اچھی شے پر غلطی ہو سکتی ہے انہاں کولوں بھی. فرشتہ او ہے جڑا کدی غلطی کر سکدا او معصوم ہے اودے کولوں غلطی مڈ ہوندی ہی او ہر حال وچ اللہ دا تابعدار ہے. ہن اللہ پیادا فرشتے درود بھیجدے ہیں. ادے وچ پتہ ہے راز کی ہے؟ 5 راز علماء تفسیر نے گھٹ تو گھٹ لکھے. میں پہلا راز ہی سمجھاواں تے تہاڈا دل کرسی بجیڑا ویڑا بھی لبے فرض عبادت تو بعد بندہ منے حضور دی ذات تے درود ہی پڑھتا رہے. پہلا راز ادے چے کہ فرشتے حضور دی بارگاہ وچ درود بھیج دین. فرشتے ہون جڑے کدی غلطی نہیں کردے کدی نافرمانی نہیں کردے ہر حال وچ خدا دے تابعداراں دی جماعت دا نام
فرشتہ ہے تے کردے کین حضور دی بارگاہ درود بھیج کے سان اے ونڈ کر کے پہ دین دین کہ سرکار دی بارگاہ وچ درود بھیجنا کسرت نال اے خدا دے غداراں دی نشانی نے اے ہی اصل وچ اللہ دے تابعداراں دی یہی اصل و نشانی ہے جدے نال بندہ اللہ دا تابعدار گڑیندا ہے فرشتیاں دا حکم پہلو کیتا سان حکم پچھے دسیا فرشتے بھی پہ کر دے دوجا راز دوجا نقطہ علماء تفسیر نے جڑا ملائکہ ہو وچ بیان فرمایا فرماندے پہلی گل تے فرشتے کون نو تابعداراں دی جماعت دوجی گل فرشتے کون نو نوری جماعت فرشتے کون نو نوری جماعت انہاں وچ کوئی اگ والا حصہ کوئی نہیں وہ سارے نور وہ کی نے نور تے نور دے مقابلے تے عربی زبان وچ تے نار دا لفظ بھی ہوندا ہے پر ساڈی پنجابی وچ نور دے مقابلے تے بنورا ہی ہوندا ہے ایک نور والا تے دوجا بنورا ہوندا ہے اللہ پیا فرماندا ہے جتنے نور والے میں نہیں بنائے جنہ چ بنور پونا مڈو ہے کوئی نہ وہ کی کر دین جنے وہ سارے نور والے تاں ہی نور والے میرے حبیب تے درود بھیج انہاں چ نور اس تو ہے وہ میرے محبوب تے درود بھیج دے تے حسین آباد شریف دی جامعہ مسجد مولائے کائنات وچ آون والے غلاماں ای ونڈ تے صحت تو لب جانی چاہیے باجے بنوریاں ہونے تے دل لئی تے درود تو دور ہوندا جا تے جے نور والا بننے تے دل لئی تے درود والے راہ تے منظور ہوندا جا یہ نور والےاں دی نشانی ہے بنوریاں دی نشانی نہیں جتنے بھی نور والے ہوئے نہیں میری باں کھڑی ہے باویں انہاں جوندیاں ویکھ تے باویں انہاں قبراں چ ویکھ جتنے نور والے ہوئے جس وی انہاں دا کھرا کڈ سے نا تے اے نہ اسی و پیر یاریا انہاں تے نور والے ہوندے پیر دا انہاں دا انہاں تے نور والے ہوندے پیر وکھو وکھ ہو سکدے ہے ظاہری طور تے پیر بھی نہ ہونا مزور بھی ہون پر نور والیاں دا جڑا ایک پکا کھرا ہی نا او قرآن پہ دس گئی نور والیاں دا پکا کھرا تے پکا پتہ اے وے پر نور والا اوہی ہوندا ہی جڑا کثرت نال حضور دی بارگاہ وچ درود بھیج ہن تہاڈا بھی دل تے ہونا ویسے بھی نور والے وچ گڑی کہ کوئی نہیں دوتروں بندیاں دا دل ہے باقیاں دا کوئی نہیں چلو جنہاں دا دل ہے وہ بن لو جنہاں دا نہیں دل ہے نہ بھی بنو میں تے نسخہ ہی دسنا ہے نا کوئی ڈنڈکا تے نہیں برتنا میرا قرآن مجید نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ دنیا والوں اگر تم نور سے تعلق بنانا چاہتے ہو روشنی اور ہدایت سے تعلق بنانا چاہتے ہو نورانی ہونا چاہتے ہو تو نور والا نسخہ یہی ہے بے شک تمہارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہو نہ ہو تمہارا تعلق کسی تجارت زراعت سے ہو نہ ہو اگر نور والا بننا چاہتے ہو تو پھر تمہاری سانس آئے تو بھی درود کے نور کے ساتھ مزین ہو سانس جائے تو بھی درود شریف کے نور کے ساتھ مزین ہو جتنی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو گے سلام بھیجو گے حضور کی بارگاہ میں اللہ اتنی کثرت کے ساتھ تمہیں نور کا حصہ عطا فرمائے اور میں بالکل ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں درود چھوڑ دینے والا کبھی نور والا نہیں ہو سکتا اور درود پڑھنے والا کبھی بنورا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے ہمیشہ کے لیے نور عطا کرتا ہے اور نور بڑی کمال کی چیز ہے اور یہ نور ایسا نور ملتا ہے کہ وہ صرف ظاہری زندگی میں نور نہیں ہوتا جب وہ درود پڑھنے والا دنیا سے جاتا ہے تو اس کا چہرہ بھی دیکھ لو اس کے چہرے سے بھی وہ نور لٹ لٹ کر رہا ہے وہ روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے اور پھر جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر پہ بھی جاؤ تے نیرے نہیں ہوتے نیرے وچ کالی قبر ہے تو اتھے ٹر جاؤ درود پڑھنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مرتے کامل ولیاں دے در آ کے ویکھ لے ڈیوے بڑھے یہ دوسری نماز کا مطلب تو نماز ہی نا عشق نماز تو یہی نماز ہے نا محبوب سے عشق کرو درود شریف سے عشق کرو یہ عشق نماز جو پڑھتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں تو آج کا میرا پیغام آپ تک پہنچا وَمَلَائِكَتَهُ میں کہ اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ ہونے کے لیے تیز بھاگنا شرط نہیں فرشتہ ہونے کے لیے بہت سی ذمہ داری
ہونا شرط نہیں، فرشتہ ہونے کے لیے اللہ نے جو پہلی شرط رکھی ہوئی ہے وہ اپنے حبیب کی بارگاہ میں درود شریف کا بھیجنا۔ اور دوسرا نسخہ ہمیں یہ ملا کہ ملائکتہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کے تابع داروں میں نام لکھوانا ہے تو ذکر مصطفیٰ کرو، درود شریف پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ جو کثرت ہے یہ تمہیں غداروں سے نکال لے گی، تابع داروں میں شامل کرے گی۔ اور تیسرا پیغام ہم نے یہ دیا کہ زندگی کے ہر لمحے میں بندے کو نور چاہیے، بنور کوئی کھاتا نہیں ہوتا۔ اگر تم نور چاہتے ہو تو ملائکتہ تمہیں یہ نسخہ بھی دے رہا ہے کہ نور کا لنگر جسے بھی ملا ہے، جب بھی ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے، آقا کی بارگاہ میں درود شریف سے ملا ہے۔ اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ تم صرف الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھو گے تو نور ملے گا، اللہم صلی علیہ پڑھو گے تو نہیں ملے گا۔ کس کو جو بھاتا ہے وہ درود شریف پڑھے، لیکن پڑھے ضرور۔ اور ایک شرط ضرور یاد رکھو، درود وہ پڑھو جس میں درود بھی ہو، اور آگے چل کے میں اس کی تفصیل عرض کروں گا، جس میں سلام بھی ہو، کیونکہ حکم ہے صلو علیہ وسلموا۔ اسی لیے ہمارے سلسلے میں جو درود شریف پڑھایا جاتا ہے، تربیت میں دیا جاتا ہے وہ یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ہمارے سلسلہ علیہ کا درود شریف ہے، اور سارے پیر بھائی اس کو یاد رکھا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سلم پر ختم ہوگا تو قرآن کی پوری آیت پر عمل ہوگا۔ آپ درود بھی پڑھ رہے ہوں گے، آپ حضور کی بارگاہ میں سلام۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا وقت دیا جاتا ہے، جو دو سنتیں نہیں پڑھ سکے